یہ جتنی تیزی سے ہم سرکار کی سنتوں کو چھوڑتے جا رہے ہیں نا، ہمارے رویوں میں اتنی زیادہ ترش روئی، غصہ کرنا، حسد کرنا، یہ چیزیں بہت زیادہ پروموٹ ہو رہی ہیں، خود غرضی خصوصی طور پہ بہت زیادہ پروموٹ ہو گئی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، سرکار پاک نے کہا کہ دودھ میں اللہ کا نور ہے، دودھ میں، یہ سورہ نور کی آیتیں ہیں، دودھ میں اللہ کا، آپ بتائیے دودھ ہر جگہ خالص ملتا ہے؟ شہد میں اللہ نے شفا رکھی ہے، آپ مجھے بتائیے شہد کہیں سے خالص ملتا ہے؟ شراب کو قرآن نے حرام دیا ہے، قرار دیا، آپ نے کہیں ملاوٹ والی شراب دیکھی ہے؟ شراب آپ کو خالص ملے گی۔ ہم سرکار کی وہ چیزیں جو سرکار پاک نے بڑی پسندیدہ کی، پسند فرمائی، امت اس کو چھوڑتی جا رہی ہے۔ مسواک سرکار کی بڑی خوبصورت سنت ہے، اب ہم کہیں مسواک، ذرا ٹوتھ پیسٹ کہاں گے نا ذرا شہری شہری لگا گے، ذرا برش اور ٹوتھ پیسٹ کہیں گے تو شہری شہری لگیں گے، مسواک ہم چھوڑتے جا رہے ہیں۔ حضور نے جبہ سفید رنگ کا زیادہ پسند فرمایا، میرے عوام میں کئی ایسے لوگ ہیں جو ابھی بھی پینٹوں شرٹوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور نے دستار کو پسند فرمایا، حضور نے دستار کو پسند فرمایا۔ آپ خود ہی نظر مار لیں ہمارے ایوان میں کتنے لوگ ہیں جو دستار پہن کے آئے ہیں۔ اب یہ دستار سرکار کی سنت مبارک ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ایک جج صاحب بیٹھے ہیں، ان کو دستار پہننی چاہیے یا جو پیچھے ڈنڈا لے کے کھڑا اس کو دستار پہنی ہوئی ہے؟ وہ جس نے ڈنڈا پکڑا ہوا ہے، وہ جو دربان ہے، اس نے دستار پہنی ہوئی ہے۔ پہننی کس کو چاہیے تھی؟ جج صاحب کو پہننی چاہیے۔ آپ ایک اسلامی ملک کے جج ہیں، آپ کو وہ سرکار کی سنت اپنانی چاہیے۔ آپ کسی ہوٹل میں جاتے ہیں، اس مینیجر کو یہ دستار پہننی چاہیے یا جو وہ دروازہ کھول رہا تھا اس کو پہننی چاہیے؟ ہم نے ہر وہ چیز جو سرکار سے منسلک ہے، جو سرکار پاک نے جس کی تعریف فرمائی، ہم اس کو چھوڑتے جا رہے ہیں۔ سرکار پاک فرماتے ہیں کہ مومن وہ نہیں ہوتا جو توڑے، مومن پیارا تو وہ ہوتا ہے جو کسی سے رشتہ جوڑے، جو کسی سے رشتہ جوڑے۔ ہمارا کیا طریقہ کار ہے؟ ہم وڈے بھائیا مینوں یہ گل کہے گا، اب چھوٹے بھائی سے اب مجھے ایسے آنکھیں دکھائے گا تو ہم کہتے ہیں آج تو بات تیری تے میری چال سو چال، اور یہ ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ حضور تو فرمانے کہ تو اس کو جوڑ کے رکھ، چل کوئی بات نہیں، تیرا بھائی ہے تو دو لفظ کہہ بھی دیتا ہے تو درگزر کر، آخر تیرا خون ہے۔ لیکن کتنی ہمارے گھروں میں دیواریں ہو گئیں، باپ نے بڑے خواہش سے، بڑے پیار سے، لاڈ سے ایک 10-15 مرلے کا مکان بناتے ہیں، 4 بیٹے ہوتے ہیں، آخر میں باپ فوت ہو جاتا ہے، ان کے آپس میں پڑ جاتی ہے اور 4 دیواریں ہو جاتی ہیں۔ یہ آپ منظر دیکھتے رہتے ہیں۔ تو کیا باپ نے اس دن کے لیے یہ مکان بنایا تھا؟ حضور تو فرمانے کہ تو جوڑ کے رکھ، اتفاق میں برکت ہے۔ تو وہ ہر وہ چیز جس کو سرکار پاک کی نسبت لگی ہوئی ہے، یہ امت چھوڑتی جا رہی ہے، یہ امت چھوڑتی جا رہی ہے۔ آج ہم جتنا مرضی لگژری کہہ لیں اور کمفرٹیبل کہہ رہے ہیں اور آرام دہ بستر لے لیں، اتنے ہی آپ کو کمر کے مریض ملیں گے۔ حالانکہ ہر چیز ٹھیک ہے، بڑا اچھا آپ نے میٹرس بچھوایا تھا، بڑا اچھا اس میں فوم تھا، گدا تھا، لیکن اتنے ہی آپ کو کمر کے مریض ملیں گے۔ کیوں بھلا؟ ہم زمین پر سونا چھوڑ گئے۔ ہم زمین پر سوتے ہیں تو اب ہماری کمر میں درد ہوتی ہے، کیونکہ سرکار پاک کا طریقہ ہے نا زمین پر سونا، سرکار پاک کا طریقہ ہے نا سادگی کو اختیار کرنا۔ ہم سادگی کو چھوڑ گئے۔ میں نے پچھلے جمعے میں تھوڑی سی یہ تفصیل سے بات کی تھی کہ ہم نے اپنا لائف سٹائل خود ہی خراب کر لیا، ہم چھوڑتے جا رہے ہیں۔ اور ایک بڑا عجیب جملہ ہے، وہ کہتے ہیں جی وہ یہودیوں نے ہمارے مسلمانوں کو خراب کر دیا، یہ موبائل دے دیا، مسلمان دیارے لگ گئے، یہ انہوں نے یونیورسٹی کا ماحول دے دیا، ہمارے لڑکے وہاں پہ چلے گئے، بے حیائی کا ماحول بن گیا۔ تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی سازش کی تو وہ تو کامیاب ہو گئے، ہم کیوں نہ وہ حضور کی سنتیں اپنا کر ان کو مسلمان کر لیں؟ ہم حضور کے پکے غلام کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہمیں کیوں اپنے وہ جو پاسپورٹ ہے اس میں لکھوانا پڑتا ہے جی میں مسلمان ہوں؟ ہمیں کیوں لکھوانا پڑتا ہے؟ اور میں حیران ہوتا ہوں، داڑھی منڈے اور کہتے ہیں کہ ہم نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے۔ لوگ تو دیکھیں تو دور سے کہے کہ محمد عربی کا غلام آ رہا ہے۔ ہمیں تو اس طرح کا ہمارا ماحول ہونا چاہیے۔ ہر وہ چیز، اب یہ مسواک کی آخری حدیث ہے، اس کے بعد پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا خیال ہے اس حدیث کے بعد ہر بندہ ہی مسواک لے لے گا، لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ چھوٹی سی مسواک آپ جیب میں رکھیں۔ حضور پاک کا اپنا فرمان ہے جس کی جیب میں مسواک ہوگی اور خدا نہ خواستہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کہیں چوٹ لگ جائے، اس کی ہڈی نہیں ٹوٹے گی۔
یہ سرکار پاک کا فرمان ہے، میرا نہیں ہے، کسی ڈاکٹر طبیب خطیب کا نہیں ہے، یہ سرکار پاک کا فرمان ہے۔ جس کی جیب میں مسواک کا چھوٹا ٹکڑا بھی ہوگا، اس کی برکت سے چوٹ جتنی مرضی گہری لگ جائے لیکن اس کی ہڈی نہیں ٹوٹے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں مسواک ہو نا، جس گھر میں مسواک پڑی ہو، یہ اللہ کا گھر ہے نا جی، یہاں پہ مسواکیں لوگ رکھ جاتے ہیں، جس گھر میں مسواک پڑی ہو، رب کے فرشتے اس گھر کی زیارت کے لیے آیا کرتے ہیں، اس گھر کی زیارت کے لیے وہ فرشتے آیا کرتے ہیں۔ تو جس کی جیب میں مسواک رہے اس کی زیارت کے لیے فرشتے نہیں آئیں گے؟ تو اس سرکار پاک کی ہر سنت بڑی نرالی ہے، بڑی اور آپ دیکھیں ابھی شادیوں کا سیزن آ جائے گا، آپ بڑا ہی تیار ہو لیں، ویسٹ کوٹ اچھی پہن لیں، آپ بڑا میک اپ کروا لیں اور بڑا لٹھا اور جو بھی بوس کی شوز کے سارا کچھ کر لیں، لیکن آپ اندر سے مطمئن نہیں ہوں گے، آپ اندر سے مطمئن، داغ نہ لگ جائے، سالن کا چھینٹ نہ پڑ جائے۔ اور ایک بابا جی ہیں جنہوں نے سادہ واشن ویئر پہنی ہوئی ہے، سادہ، ان کو پرواہ کوئی نہیں، آپ مطمئن ہی نہیں ہوں گے سرکار کی سنت کو چھوڑ کے۔ آپ جو مرضی کر لیں، سرکار کی سنت کو اپنائیں، آپ دلی طور پہ بھی مطمئن ہوں گے، آپ کا ضمیر بھی مطمئن رہے گا، اور دیکھنے والا کہے گا یار کیا بات ہے، سادہ دیکھو اور خوبصورت دیکھو۔ اور ایک بندہ پورا گیٹ اپ کر کے آیا، پورا میک اپ کروا کے آیا، اس میں بھی دو لوگ نقص نکال دیتے ہیں، کوئی عمر ادا کام کرنے والی، اور کوئی مولانا صاحب اگر فیشل کروائیں تو لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں اے مولانا صاحب دے کام دیکھو، کہہ دیتے ہیں لوگ، تانا دے دیتے ہیں۔ تو کتنا ہی اچھا ہونا ہم سرکار کی سادگی پر رہیں، وہ طریقہ کار اپنائیں جو سرکار پاک نے اپنایا۔ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔